مجھے نیک لوگوں سے نفرت تھی۔ وجہ میرا باپ تھا جو نیک مولوی بنا گھومتا تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ کتنا گھٹیا کام کرتا ہے، اسی لیے میں اس سے دور رہتا۔ اس نے میرے لیے ایک نیک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا۔ میں نے اسے غلط سمجھا اور پہلی رات اپنے دوست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صبح جب سچ سامنے آیا تو بہت پچھتایا کیونکہ وہ مجھے نہ ملی۔ دوست سے پوچھا تو کہنے لگا بھاگ گئی۔ میں روز مسجد جا کر لوگوں کو نیاز دیتا اور دعا کرواتا۔ ایک روز ایک بھکارن کی چادر اتری تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو مجھے نیک لوگوں سے نفرت تھی۔ میرا باپ نیک مولوی بنا گھومتا تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ کتنا گھٹیا کام کرتا ہے، اسی لیے میں اس سے دور رہتا۔ میں چاہ کر بھی ایسے لوگوں سے اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ پاتا تھا جو دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہوں۔ میرا باپ لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا انسان تھا، مگر ان کی اصلیت کیا تھی وہ بس میں ہی جانتا تھا۔ میرے ابا بہت نیک مولوی ہیں، ایسا لوگ سمجھتے تھے۔ ابا نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر کام ان کے انتہائی گھٹیا تھے۔ میرے باپ کا شمار تو انسانوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ مجھے نیکی کا ڈھونگ کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت تھی، جن میں میرا باپ سب سے اوپر تھا، لیکن میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ پہلی بات تو کوئی میرا یقین نہ کرتا، اور وہ جیسا بھی تھا آخر میں میرا باپ تھا۔ میں لوگوں کو بتا کر اپنے باپ کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ابا کمرے میں آتے ہی مجھے شادی کرنے کے لیے اکسانے لگے۔ یہ تو ان کا کب سے چلتا آ رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا شادی کے بعد میرا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ ہر بار مجھے قائل کرنے آ جاتے تھے۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے مجھے سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، بیٹا وہ لڑکی بہت اچھی اور نیک ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس لیے میری بات مان لو اور شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے ابا تھے اور غصے میں آ کر میں ان کو برا بھلا بول کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن ابا تو آج جیسے ساری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جوں ہی باہر نکلا تو ہمارے ہمسائے میں رہنے والے چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا کیوں اپنے نیک باپ کو ستا رہے ہو؟ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کر لو شادی۔ تمہارے ابا کی شرافت کی مثال تو پورا محلہ دیتا ہے، اور تم خود اس کے بیٹے ہو کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میری مانو تو گناہ گار مت بنو، اور جو وہ کہتے ہیں خاموشی سے سر جھکا کر مان لو۔ باپ کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت مت خراب کرو۔ ضد چھوڑ دو اپنی اور ہاں کر کے اپنے باپ کو خوش کر دو۔ شاید ابا نے انہیں مجھ سے بات کرنے کا کہا ہوگا، تبھی وہ مجھے راستے میں روک کر سمجھانے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اب میں ہر کسی کو تو اپنی زندگی کی تلخیاں کھول کر نہیں سنا سکتا تھا، اس لیے ان کو بنا جواب دیے خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ ویسے بھی وہ ہمارے ہمسائے والے چچا شروع سے ہی میرے ساتھ مخلص رہے تھے، اس لیے میں ان کو کوئی تلخ جواب نہ دے سکا۔ میرا ادب مجھے بڑوں سے بدتمیزی کرنے سے روک گیا تھا، جو کہ میری ماں کی سیکھ تھی۔ میری چپی دیکھ کر وہ پھر بولے، دنیا تو ہر کوئی سنوارتا ہے بیٹا، ایسا کام کرو جو آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، تم کیوں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اپنے باپ سے اختلاف کے باوجود میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں ان کو لوگوں کے سامنے برا نہیں کہہ سکتا تھا تو خود بھی برا نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ میرے دل میں کوئی میل نہیں تھا، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے اپنے باپ کے کیے پر بہت دکھ تھا۔ کیا تھا اگر وہ سچ میں ہی نیک ہوتے، رزق کے حلال کما کر کھاتے۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا سوائے میرے ابا کے، مگر ابا کے غلط کاموں کی وجہ سے میں ان سے بھی دور ہوتا گیا۔ اب میں خود کو یتیم ہی سمجھتا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میرا کام زیادہ مشکل تو نہ تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے گھر واپس آتے بے تحاشا رونا آتا۔ دل میں سوچتا تھا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، تو جب میں گھر تھک کر لوٹتا تو وہ دن بھر کی ساری باتیں پوچھ کر میرا دل ہلکا کر دیتی، مجھے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلاتی۔ مگر میں اس قدر بدقسمتی کا شکار تھا کہ گھر جانے پر میرے باپ کے علاوہ بہت سے گھٹیا لوگ ملتے تھے جو میرے باپ کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کو اپنے گھر پر موجود پا کر میرا دل جل اٹھتا تھا، مگر میں ان کے سامنے ادب کے دائرے میں ہی رہتا تھا۔
باوجود اس کے کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ میرے باپ تھے، مجھے ان کا ادب کرنا ہی تھا۔ میں نے ان کا حساب اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا تھا۔ ابا میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر پیار سے بولے تھے کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریداری کرنے میرے ساتھ چلو، مگر ان کا پیار بھی مجھے بناوٹی ہی لگتا تھا۔ مجھے ان کے وجود سے بھی نفرت تھی، تو پھر ان کے ساتھ بازار کیسے جاتا؟ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ مجھے لاپرواہی سے اپنا کام کرتے دیکھ کر ابا غصے ہوئے تو میرے ماتھے کے بلوں میں اور اضافہ ہوتا گیا، مگر میں خود سے عہد کرتے ہوئے ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا ہی اپنے کام میں لگا رہا تھا۔ کام کیا تھا؟ وہ تو بہانہ تھا، بس ابا کو نظر انداز کرنے کا۔ میری خاموشی طویل پکڑ گئی تو میرا ابا شدید طیش میں آ گئے تھے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے ابا نے مجھے کہیں بھی جانے کا یا شادی کا کوئی بھی کام نہیں کہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی پسند بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ مجھے شک تھا میرا باپ میری شادی ضرور کسی کام کے بدلے میں کروا رہا تھا۔ اپنے باپ سے اس سے زیادہ کی امید تھی بھی نہیں، مگر میرے پاس ان کے کیے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ شادی کی رات میں نے اپنی بیوی کو اس کی اوقات بتا کر اس کی ذات پر وہ باتیں کہی تھیں کہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو شدید رد عمل کرتی، لیکن وہ بھیگی پلکوں سے میری طرف دیکھتی، سب سنتی اور سہتی رہی۔ میرا دل جب اس سے نہ بھرا تو میں نے اپنے دوست کو فون کر کے بلا لیا اور اپنی بیوی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے دوست نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی میرے غصے کو جانتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ میری بیوی نے میری بات پر حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی تھیں۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن جس طرح وہ میری زندگی میں آئی تھی، میں اسے مزید دیکھتا تو غصے میں کچھ کر بیٹھتا، مگر میں اپنے باپ کا غصہ اس پر اتارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جانتے بوجھتے بھی میں اس کی ذات کی تذلیل کر گیا تھا۔ غصہ میری عقل کو اس وقت مفلوج کر چکا تھا۔ اس نے میری بات سنی تو میری بیوی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میں وہیں کھڑا غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ جو بھی تھا، میری بیوی اب میری عزت تھی، اور میرا دوست جس طرح اسے دیکھ رہا تھا مجھے فکر میں ڈال گیا تھا۔ میری بیوی جاتے ہوئے بھی مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن میں پریشان سا کمرے میں گھوم رہا تھا۔ بیوی کو دوست کے ساتھ بھیج تو دیا تھا، مگر اب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا میرا باپ کس قدر غلط انسان ہے۔ ان کے پاس میں نے اکثر لڑکیوں کو پیسے کے لیے آتا دیکھا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری بیوی بھی کسی ایسے ہی چکر میں میری زندگی میں آئی تھی۔ اب میرا ارادہ تھا کہ اپنے باپ سے یہ سچائی پوچھ لوں کہ وہ کس ارادے سے میری شادی اس لڑکی سے کروانے پر زور دے رہا تھا۔ میں یہی سوچتا اپنے ابا کی کمرے کی طرف بڑھا۔ میں برا ہوں، میں جانتا ہوں، تم واقف ہو، غلط کام بھی کرتا ہوں، مگر آج اس غریب لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کر بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں ابھی اپنے ابا کے کمرے کے باہر ہی تھا جب اندر سے آتی ابا کی آواز پر میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ابا کے منہ سے نکلے لفظ مجھے شرمندگی سے دوچار کر گئے تھے۔ ابا کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے اس بچے کی زندگی کو ایک محفوظ ہاتھوں میں دے کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے ابا مسلسل میری بیوی کی تعریفیں کر رہے تھے، اور اپنی بیوی کی جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی، مجھے لگا اب میں زندگی میں کبھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکوں گا۔ جلد بازی اور بدلے کی آگ میں نے کتنا غلط کر دیا تھا اس بیچاری کے ساتھ۔ میں سچ جاننے کے بعد دکھ سے وہیں سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے خود کو خوب لعنت ملعنت کی اور جلدی سے اپنی بیوی کو لینے اپنے دوست کے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے دوست کی نیت سے تو میں پہلے بھی واقف تھا، اس لیے سارا راستہ پریشانی میں رہا تھا، لیکن حوصلہ تھا کہ وہ میری بیوی ہے، اس لیے دوست نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اس سے استفسار کیا تھا۔ میرے پوچھنے کی دیر تھی، میرے دوست کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، جو کہ میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے مجھے ہی تک رہا تھا۔
میں نے پوچھا میری بیوی کہاں ہے؟ اپنے دوست کے آڑے رنگ کو اور خاموشی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا، لیکن مجھے جواب دینے کے بجائے میرا دوست ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ میں کسی انہونی کے خیال سے اسے پکڑنے کے لیے بھاگا۔ میں نے تھوڑے سے ہی فاصلے پر اسے جا لیا تھا۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، جس نے میری فکر اور بڑھا دی تھی۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر پھر سے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو وہ جلدی سے بولا تھا، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے اس وقت۔ میرے دوست نے مجھے غصے میں دیکھ کر آڑے رنگ کے ساتھ لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ بھیجا تھا گھٹیا انسان، بتا وہ کہاں ہے؟ میں نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ میری مار کھا کر بھی وہ مسلسل یہی کہتا جا رہا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میرے دل پر اس وقت ایک قیامت گزری تھی۔ شرمندگی، افسوس کیا نہیں تھا جو اس وقت میں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جب میرا صبر جواب دے گیا تو میں نے اسے خوب مارا۔ لاتوں گھونسوں پر وہ بلبلاتا میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا، نڈھال ہوتا میرے سامنے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولو ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ میں نے تیش سے آ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اب میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ وہی سب کروں گا جو تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے اس کو زور کا جھٹکا دے کر خود سے دور پھینکا اور اس کے گھر کے اندر کی طرف بڑھنے لگا تو وہ خوف سے کانپتا ہوا میرے پیروں میں گر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اس پر بری نیت رکھی تھی، مگر میرا یقین کرو میں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اپنی بہن کی عزت پر بات آئی تو میری ٹانگیں پکڑ کر روتے ہوئے بولا تھا، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو کہاں ہے وہ اس وقت؟ میں نے اس کو اپنی ٹانگوں سے دور دھکیل کر پوچھا۔ میں سچ میں نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہے۔ رات میری اس پر نیت خراب ہوئی تو وہ شاید پہلے ہی جان گئی تھی، اس لیے میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اب وہ کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرا دوست شرمندگی سے بتاتے ہوئے سر جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ میں اس کی باتوں پر زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کو منا کر اس سے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا۔ میری ایک غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ اپنے دوست کے جواب پر میں پریشان ہوتا مایوسی سے اپنے دوست کو وہیں چھوڑتا ہوا گھر لوٹ آیا تھا۔ میرا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ گھر آ کے میں نے نماز کے لیے وضو کیا اور رو رو کر اپنے کیے کی اپنے رب سے معافی مانگتا رہا۔ میرے نصیب میں اللہ پاک نے نیک اور صالحہ عورت لکھی تھی، مگر میں نے قدر نہیں کی تھی اس کی۔ مجھے اپنے عمل پر رہ رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیک اور پارسا بیوی کو در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر میں اس کو اپنے دوست کے ساتھ نہ بھیجتا تو نہ میرے دوست کی نیت خراب ہوتی اور نہ ہی میری بیوی کو اپنی عزت بچا کر اس کے گھر سے بھاگنا پڑتا۔ میں جب جب سوچتا کہ میں نے ایک نیک عورت کے ساتھ کیا کر دیا، تب میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی اور میں اپنے رب کے حضور جھک کر اپنے کیے کی معافی مانگتا تھا۔ ہر روز اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا تھا۔ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، تبھی بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میں نے سارا شہر چھان مارا تھا، مگر مجھے بیوی کا کوئی نام و نشان بھی نہ ملا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت کا احساس بے موت مار رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ میں اپنی جلد بازی کی وجہ سے اسے خود سے دور کر گیا تھا، بلکہ اس کو مصیبتوں میں ڈال چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو، یہ سوچتے ہی میری روح لرز اٹھی تھی۔ ابا نے کئی بار مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ بتانے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ابا کو یہی لگا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے اسے الگ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ سچ جان جاتے تو یقیناً اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے اور مجھے بھی لعنت ملامت کرتے۔ میں اپنی بیوی کے نہ ملنے کی فکر میں اپنے رب سے اور قریب ہو گیا۔ اس کی فکر مجھے مسجد تک لے گئی تھی۔ میں وہاں روز جاتا اور اپنے لیے سکون کی دعا کرواتا، اور ایک دعا جو میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی کہ مجھے میری بیوی مل جائے۔ ایک روز وہاں ایک بزرگ نے مجھے منت مانگنے کا کہا تھا کہ جس مقصد کے لیے منت مانگ کر نیاز بانٹو گے وہ کچھ ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی۔
میں نے ان کی بات پر آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے نیاز کا انتظام کر دیا تھا اور سارے غریبوں میں بانٹنے لگا۔ اب میں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ کام سے لوٹتے ہی میں مسجد میں چلا جاتا اور لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیتا۔ ایک دن میں لنگر تقسیم کر رہا تھا کہ ایک بھکارن جو روز کھانا لینے آتی تھی مگر کبھی آگے بڑھ کر مجھ سے کھانا نہ لیا تھا، بس خاموشی سے وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ میں بھی کسی کے ہاتھوں کھانا اس کے پاس بھجوا دیتا تھا اور کبھی کبھی وہ خود آ کر کھانا لے جاتی۔ میں روز اس بھکارن کو دیکھتا تھا۔ مجھے وہ عجیب پر اسرار سی لگتی تھی۔ وہ بھکارن اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھک کر رکھتی تھی۔ اتنے دنوں میں نے ایک بار بھی اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ وہ کھانا لینے آگے بڑھی تو اچانک پیچھے سے دھکا لگنے سے اس کی چادر جو اس نے اپنے سر سے نیچے تک اوڑھ رکھی تھی وہ سر سے اتر گئی تھی۔ میری نظر جیسے ہی اس پر پڑی میری روح تک کام گئی تھی، کیونکہ وہ بے حال بھکارن کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیوی تھی۔ سامنے کا منظر مجھے بار بار لڑکھڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اتنی دعاؤں، کوششوں اور منتوں کے بعد بھی مجھے میری بیوی ملی بھی تو کس حال میں؟ اور ان سب کی وجہ کوئی نہیں، میں خود ہی تھا۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیوی مجھے پہچان گئی تھی، تبھی اپنی چادر درست کرتے لوگوں کے ہجوم سے نکل کر بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دماغی توازن برقرار نہ تھا۔ وہ گندے سے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس کے بال الجھے ہوئے بے تحاشا دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کی بری حالت پر میرا دل بھر آیا تھا۔ اس کے بھاگنے پر میں سب کچھ وہیں چھوڑ کر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آدھے ہی راستے میں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہ تھی۔ میں بامشکل اسے اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس کی حالت پر میں نے اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتا جس نے میری دعا سن لی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جب ڈاکٹروں کو دکھایا تو اس نے یہی کہا تھا کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ اسے کبھی تو سب یاد آ جاتا تو کبھی پاگلوں کی طرح گھر سے باہر بھاگ جاتی۔ میں شہر کے بہت اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری بیوی کا ذہنی توازن درست ہو رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اسے زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ کر میں اپنی ندامت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ مجھے خوشی تھی کیونکہ اب وہ بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی سے اس تلخ حقیقت کا پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اس نے بتانا شروع کیا۔ جب میں آپ کے پاس سے گئی تو تبھی آپ کے دوست کی نیت سمجھ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے۔ تب مجھے آپ سے بھی شدید نفرت ہوئی تھی، جس نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی اور مجھے اپنے دوست کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس لیے میں موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آپ کے دوست سے بچ کر بھاگتی ہوئی میں ایک بوڑھی اماں سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ بوڑھی مجھے پیار سے بہلا پھسلا کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ گھر جانے کے بعد اس نے مجھ سے میری مجبوری کا سن کر مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں دن رات اس عورت کا کام کرتی تھی۔ وہ عورت گندی ذہنیت کی تھی اور میں یہ بات جان ہی نہیں پائی تھی۔ میں کچھ وقت ہی اس عورت کے پاس رہی تھی کہ ایک دن وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنی ایک دوست سے ملنے لے گئی۔ میں اس کی نیت سے بے خبر اس عورت کے ساتھ اس کی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ عورت مجھے بہانے سے ایک کمرے میں لے گئی اور پھر مجھے وہاں بند کر دیا اور اگلے کچھ لمحوں بعد ایک مرد کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی سچائی جان کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ میں اس آدمی سے خود کو چھڑوانے کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ نہ مانا اور بولا کہ اس عورت نے مجھے 50,000 میں بیچ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس آدمی سے اپنی عزت بچائی اور اسے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی جبکہ اس کی باتوں نے میرا سر ایک بار پھر سے ندامت سے جھکا دیا تھا۔ یہاں پر میری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگی تو راستے پر بیٹھی بھکاریوں کے ساتھ رہ کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ میں اپنی بیوی پر گزری قیامت سن کر زاروں قطار روتا رہا، اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں ہی اس کی عزت کا رکھوالا تھا اور میں نے ہی اس کو دنیا کے بھوکے کتوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ میں روتے ہوئے مسلسل اپنی بیوی سے معافی مانگتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہوا تمہارے ساتھ تو تم لوٹ کر کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اگر میرے پاس نہیں آنا تھا تو مت آتی، اپنے گھر چلی جاتی۔ میں نے روتی ہوئی بیوی کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا،
آپ کے پاس اس لیے نہیں آئی، آپ تو پہلے ہی مجھے بوجھ سمجھ کر اتار کر پھینک چکے تھے، پھر میں یہاں کیسے آتی؟ اس کی بات پر میں پھر سے شرمندگی سے سر جھکا گیا، اور گھر کہاں جاتی؟ میرے گھر میں ایک بوڑھا باپ ہی تو تھا، اگر ایسے اس کے سامنے جاتی تو وہ یہ غم برداشت نہ کر سکتے اور مجھے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے۔ ابھی تو وہ میرے ساتھ بے شک نہیں، لیکن زندہ تو ہیں۔ بس یہی سوچ کر جیسے زندگی گزار رہی تھی ویسے گزارنے لگی۔ وہ بولتی ہوئی سر جھکائے ہوئے تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ دوبارہ اب میں کبھی اس کو دکھ نہیں دوں گا۔ نئے وعدوں کے ساتھ ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ مجھے امید تھی ہم اپنی پچھلی زندگی بھلا کر آنے والی نئی زندگی میں بہت خوش رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ابا کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اسے ایک ایسی موذی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے ہسپتال کے ایک الگ کمرے میں داخل کرنا پڑا، جہاں مارا جانا ممنوع تھا، بلکہ وہاں جو بھی جاتا وہ ماسک اور ہاتھوں پر دستانے پہن کر جاتے۔ سب ان سے کراہیت محسوس کرتے اور کہتے، جتنی اذیت میں اس وقت یہ شخص ہے، اس سے اچھا ہے اس کو موت آ جائے۔ ابا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے جو سنگین غلطی کی تھی، وقت رہتے میں سنبھل گیا تھا۔ آج بھی جب ماضی میں اپنی کی گئی غلطی کو سوچتا ہوں تو شرمندگی سے زمین میں گرنے لگتا ہوں۔ اکثر ہم کسی ایک کی نفرت میں اپنے قریبی لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ دکھاوا دنیا والوں کے سامنے تو چل سکتا ہے، لیکن اس پاک ذات کے آگے نہیں۔ وہ برحق ہے اور بہتر سزا دینے والا ہے۔